نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء سویکس اینڈ کمیونٹی مینجمنٹ کے اندر جہاں ہم ریاست کے تصور کو دیکھ چکے ہیں اس سے پہلی ویڈیو میں، اب ہم ریاست کے کانسیپٹ کو مزید واضح طور پر دیکھنے کے لیے دا ایلیمنٹس آف دا اسٹیٹ دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ عناصر جس کے بغیر جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ تشکیل نہیں پاتی، اور یہ جدید ریاست کے تصور کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ریاست جو ہے وہ 4 ایلیمنٹ پر مشتمل ہوتی ہے: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی نہ رہے تو ریاست کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان چاروں ایلیمنٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ ریاست ایک انسانی ادارہ ہے، اور جب ہم اس کو انسانی ادارہ کہتے ہیں تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ریاست جو ہے وہ آبادی کے بغیر جو ہے وہ مارز وجود میں آ جائے۔ تو اس طرح اسینشل ایلیمنٹ ہے، جب تک افراد نہیں ہوں گے ریاست مارز وجود۔ لیکن ریاست کی آبادی کہتے کسے ہیں اور ریاست کی آبادی کتنی ہونی چاہیے، یہ سوال جو ہے وہ ایک ارتقاء کا تصور رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گرین کے اندر صرف جو ہے وہ حکومت کے اندر شرکت کرنے والے جو ہے وہ ریاست کی آبادی تصور کرتے تھے۔ رومن کے اندر بادشاہ جو ہے وہ جن پر اپنا قانون نافذ کر سکتا ہے، جن کو سزا و جزا دے سکتا تھا، وہ ریاست کا آبادی ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو ہے ریاست کی آبادی ان تمام لوگوں کو تصور کیا جاتا ہے کہ جو ریاست کے دیے گئے تمام حقوق رکھتے ہیں، اور ریاست کے دیے گئے فرائض جو ہے ان کو ادائیگی ان پر لازم قرار دی جاتی ہے۔ تو حقوق اور فرائض کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے ریاست کی آبادی کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی مختلف تصورات دیے جاتے ہیں۔ میں کم سے کم آبادی کا تصور بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ آبادی کا تصور۔ میں گریک کے اندر جو ہے وہ 5,040 افراد کا تصور دیا گیا، پھر اس روسوں نے 10,000 سے 1,00,000 کا تصور دیا گیا۔ لیکن عہد حاضر کے اندر جو ریاست کی آبادی کا تصور ہے وہ ایسی ریاستیں بھی ہیں جو چند لاکھ نفوس پر مشتمل، اور ایسی آبادی ہے جو کروڑوں نفوس پر مشتمل ہے۔ اس طرح ریاست کی آبادی کتنی ہونی چاہیے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اندر پولیٹیکل سائنس کو ایک پیمانہ تو مقرر نہیں کرتی۔ ہاں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریاست کی آبادی اتنی ہونی چاہیے جتنے کہ اس کے وسائل ہیں علاقے کے لحاظ سے بھی، اور ریاست کے لوگوں کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ بہترین ریاست کی آبادی وہی ہوگی کہ جو ریاست کے نظم و نسق کو لحاظ سے بھی اس کے کنٹرول میں، اور ریاست ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی جو ہے وہ وسائل جو ہے رکھتی ہو۔ تو اس طرح کہ ریاست کے لیے جو تصور ہے وہ کم سے کم آبادی کا اور زیادہ کا ہے۔ لیکن جدید تصور یہی ہے کہ ریاست کا جو آبادی کا جو حجم ہے وہ اس کے علاقے اور اس کے وسائل کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ لیکن اسینشل ایلیمنٹ از دا پاپولیشن۔ پھر دا سیکنڈ ایلیمنٹ بیکم دا ٹیریٹری۔ یہاں پر ٹیریٹری کا جو تصور ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ریاست کا علاقہ جو ہے وہ ہوتا ہے جہاں پر ریاست اپنے قانون کو بنا سکتی ہے، نافذ کر سکتی ہے، خلاف ورزی پر سزا دے سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ متعین ہوتا ہے، اور متعین کرنے کی جو پہچان ہوتی ہے یا اصول ہوتا ہے کہ ریاست وہاں پر اپنا قانون بنا بھی سکتی ہے، نافذ بھی کر سکتی ہے، خلاف ورزی کرنے پر اگر وہ کوئی علاقہ ریاست کے اندر دیکھا جا سکتا ہے تو، لیکن وہاں پر ریاست اپنے قانون اور کو سزا اور جزا کا نظام نہیں کر سکتی، تو وہ عمل جو ہے وہ ریاست کا علاقہ تصور نہیں کیا جائے۔ جس میں اسپیس ہے وہاں پر سیٹلائٹ ہمیں ہر روز گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن کوئی ملک ان سیٹلائٹ کے خلاف کوئی عمل اختیار نہیں کرتا، حالانکہ اس سیٹلائٹ کے اندر بہت سارے ایسی ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جس سے کسی ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا جو ہے وہ احتمال رہتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر لیکن ریاست کا علاقہ کتنا ہونا چاہیے، اس سے متعلق بھی جو تصورات ہیں وہ مختلف رہے ہیں۔ یونانی جو ہے وہ سٹی اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے نزدیک جتنا ریاست کا علاقہ کم سے کم ہوگا وہ ریاست اتنی زیادہ طاقتور ہوگی۔ پھر ایک تصور ہے جو ہمیں ایسی تصور ہے جس کے اندر دنیا کی تمام ریاست کے اندر طاقت کا تصور جو ہے اس کے پاس ہوگا جس کا علاقہ جتنا زیادہ وسیع ہو۔ کولونیلزم کی مثال ہمارے سامنے جائے الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم کے تصور کے ساتھ جو تصورات دیے جاتے ہیں، تو اس طرح کہتے ہیں کہ برطانیہ سے متعلق کہا جاتا تھا جب وہ فخر کیا کرتے تھے ہماری ریاست اتنی وسیع ہے کہ جہاں پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے ریاست کی طاقت کا ایک علاقے کے ساتھ منتقل کیا جاتا رہا ہے، لیکن کم سے کم بھی ہونا چاہیے اور زیادہ، یہ تصورات دیے جاتے ہیں۔ لیکن پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پر جب ہم ریاست کے علاقے کا تعین کرتے ہیں تو بنیادی تصور یہ ہوتا ہے کہ ریاست کا علاقہ اتنا ہونا چاہیے جتنا کہ ریاست کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لحاظ سے ریاست وسائل رکھتی ہے۔ اگر ریاست کے وسائل کم ہے اور علاقہ بہت تحفظ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ جدید ریاستوں کا جو علاقائی تحفظ کرنا ہے وہ ایک طرح کو عمل جو مانے نہیں رہا، کیونکہ فیڈرل سسٹم موجود ہے ایک ملک کے اندر جب وہ وسیع علاقہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک سے زیادہ حکومتیں قائم کر کے جب نظم و نسق کو بہتر قائم کرنے کا تصور اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن باہر کے ایک سائنس پولیٹیکل سائنس کے طالب علم یا سوکس کے طالب علم کے طور پر ریاست کا جو علاقہ ہے اس کے لیے متعین ہونا نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کے لیے ایک مثالی ریاست کے جو علاقہ ہے وہ اس کی طاقت کے جو ماخذ ہیں اس سے ہم آہنگ ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح
ریاست کے لیے جو تھرڈ ایلیمنٹ بیکم دا موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ حکومت کا، کیونکہ ریاست کے جو پہلے دونوں ایلیمنٹ ہیں اس کے بعد اگر ریاست مارز وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن ان دونوں کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ حکومت کے بغیر جو ہے وہ کوئی دوسرا عمل جو ہے وہ ہمیں کامیاب نہیں کر سکتے. یعنی آبادی کو منظم رکھنے کے لیے اور آبادی کے اندر انصاف کا تصور قائم کرنے کے لیے جو ہے اسے کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور علاقے کے تحفظ کو چاہے وہ اندرونی دشمن ہو چاہے بیرونی دشمن ہو اس کو قائم رکھنے حکومت کا تصور ضروری ہے. حکومت ہی ایک ایسی طاقت ہے جو ریاست کو اندرونی دشمنوں سے بھی بچاتی ہے اور بیرونی دشمنوں سے بچاتی ہے، اور ریاست یہ ہے جو لوگوں کو اندرونی طور پر ترقی و خوشحالی کا تصور دیتی ہے، جس سے فرد اور ریاست کا جو باہمی تعلق ہے وہ مستحکم ہوتا ہے، اور ریاست جو ہے وہ کسی ریاست کو جدید تقاضوں سے امان کرنے کے لیے جو ہے وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ جو تعلقات قائم کرتی ہے اسی لیے بھی حکومت کا ہونا ضروری ہے. تو اس حکومت جو ہے the third important element of the state and the fourth one جس کے بغیر جدید ریاست کا تصور جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا، وہ ہے وہ سوورنٹی کا کانسیپٹ. اور جدید کانسیپٹ آف سوورنٹی یہ ہے کہ ریاست اندرونی طور پر بھی آزاد ہونی چاہیے اور بیرونی طور پر بھی آزاد ہونی چاہیے. اندرونی آزادی کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر ہر فرد، گروہ، ہر ادارے اور ہر سرگرمی کو کنٹرول کرنے کا نہ صرف اختیار رکھتی ہے بلکہ اس کی سوچ اور فکر کے خلاف کوئی عمل اور سرگرمی کرنے والا کوئی فرد یا گروہ ہے وہ اس کی سزا سے بچنا. اور یہی پہلو جو ہے وہ اس کے بیرونی سوورنٹی کی عکاسی کرتا ہے، یعنی کہ ریاست کو بیرونی طور پر کوئی فرد یا گروہ جو ہے کسی سوچ اور فکر کے ساتھ متاثر نہیں کر سکتا جو ریاست کی اپنی سوچ اور فکر کے خلاف ہو. تو اس طرح کہتے ہیں اندرونی طور پر بھی آزاد ہونا ضروری ہے اور بیرونی طور پر. اور جدید جو ریاست کا تصور ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک ایسا ادارہ جو انسانی ادارہ ہے لیکن بنیادی طور پر اس کے جو ایلیمنٹ ہے وہ چار ہیں: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ. اور یہ چار ایلیمنٹ ہے جو باقی تمام انسانی اداروں اور ریاست کے درمیان امتیاز قائم کرتے ہیں، کیونکہ باقی تمام ادارے جو وہ آبادی رکھ سکتے ہیں، علاقہ ان کا مخصوص ہو سکتا ہے، ان کی اپنی حکومت بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ سوورنٹی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر خاندان ہے، آبادی موجود ہوتی ہے، علاقہ موجود ہوتا ہے اور پیرنٹس یا والدین کی صورت میں ایک حکومت بھی قائم کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اندرونی طور پر بھی آزاد نہیں ہوتے، بیرونی طور پر بھی آزاد نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں اپنے فیصلوں کے لیے ریاست کے جو قوانین اور ضابطے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. تو دیٹ از دا کانسیپٹ آف دا اسٹیٹ. تھینک یو ویری مچ.